بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 نمبر آیا سورہ نمل۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم والقی عصاک فلما رآها تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ صدقت یا رب العالمین۔ اس جب کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ اپنی اہلیہ سے اپنی گھر والی سے انی یقیناً میں آنستو دیکھتا ہوں نارا آگ کو ساتیکم ان قریب لاتا ہوں میں آپ کے پاس منہا اس سے بخبرن کوئی خبر او یا آتیکم میں آتا ہوں تمہارے پاس بشہاب قبس کسی آگ کے انگارے کے ساتھ لعلکم تاکہ تم تصطلون تاپ سکو فلما پس جب جاءہا آیا وہ نودیا آواز دی گئی ان بورکا یہ کہ بڑی برکت والا ہے من فی النار جو آگ میں ہے ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے یا موسیٰ اے موسیٰ انہو یقیناً وہ ان اللہ میں ہوں اللہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا والکی اور پھینک دیجئے عصا کا اپنی لاٹھی کو فلما پس جب رآہا دیکھا انہوں نے تہتز وہ حرکت کر رہا ہے لہرا رہا ہے کانہا گویا کہ وہ جان سانپ ہے اژدہا ہے ولا پھرے مدبرن پیٹ پھیرنے والے ولم اور نہیں یعقب لوٹنے والے یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف نہ ڈریے انی یقیناً میں لا یخاف نہیں ڈرتے لدیہ میرے پاس المرسلون رسول۔ باقی انشاءاللہ کل کریں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم پیچھے بھی پڑھائے اور یہاں بھی آیا۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب وہ بندہ قتل ہو جانے کے بعد مدین میں چلے گئے، مدین سے واپس آتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد واپس مصر کی طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ راستے میں سردی ہے، ٹھنڈ ہے اور راستہ اندھیری رات کی وجہ سے معلوم نہیں پڑ رہا کہاں جانا ہے۔ وہاں انہوں نے دور کہیں آگ کا انگارہ دیکھا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی بندہ مل جائے، کوئی خبر راستے کے بارے میں پتہ چل جائے، نہ ہوا تو وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں اور اسے ہم تاپ کر کے رات کی ٹھنڈک کی جو ہے شدت اسے کم کر سکیں۔ تو اس کی طرف یہاں تذکرہ ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا انی آنست نارا میں نے دیکھا ہے آگ کو سآتیکم منہا بخبر میں ان قریب وہاں سے کوئی خبر آپ کے پاس لے کر کے آتا ہوں، کوئی خبر وہاں سے کوئی بندہ مل جائے، کوئی ہمیں راستہ بتانے والا او آتیکم بشہاب قبس یا وہاں سے کوئی روشن تپتا ہوا انگارہ لے کر کے آتا ہوں لعلکم تصطلون تاکہ ہم اسے سینک سکیں، رات میں آگ کو تاپ لیں، سینک لیں
اور جسم میں کچھ حرارت آ جائے میں جا کر کے لے کے آتا ہوں۔ اب جب وہ وہاں پر آئے آگ کی طرف وہاں پر انہیں آواز دی گئی، فلما جاءہا، جب وہ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، نودیا، آواز دی گئی ان کو، ان بورک من فی النار، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو آگ میں ہے۔ اس کی بہت سارے معنی کیے گئے کہ آگ سے مراد، اور صحیح جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے، آگ سے مراد جو ہے نور ہے، نار سے مراد نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کا انتساب کر رہے ہیں کہ بڑا برکت والا ہے، کیونکہ اسی کا ضمن میں جو سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان بورک، نودیا، آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ان بورک من فی النار، بڑی برکت والی وہ ذات ہے جو آگ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں یا اس سے مراد وہ علاقہ ہے، کیونکہ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ انت بوادی المقدس طوا، آپ بڑی مقدس وادی طوا میں ہیں، فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، تو اس وادی کو بھی مقدس کہا گیا، یا فرشتوں کے جھنڈ وہاں پر موجود ہیں ان کو کہا گیا کہ ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے وہ بڑے برکت والے ہیں۔ وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ، رب العالمین، جو سب جہانوں کا رب ہے، وہ پاک ہے ہر قسم کے نقص، کمزوری اور عیب سے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو غالب اور حکمت والا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں موسیٰ فرعون کے پاس، کہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے، آپ جائیے اس کے پاس اور اس سے بات کیجیے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں پھر کی کہ یا اللہ، یہ جو پیچھے سورہ شعراء میں بھی ہم بڑی تفصیل سے پڑھ آئے ہیں، یا اللہ میری زبان جو ہے وہ اٹکتی ہے، اور میں اکیلا جاؤں گا تو ان کا میرے ذمہ ایک قتل بھی ہے، وہ مجھے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے اس قتل کی پاداش میں پکڑ نہ لیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کر کے بھیجیے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنائیے، وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ بات کرنے کے اہل ہیں، وہ مجھ سے زیادہ فصیح، صاف ستھری گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی زبان میں وہ لکنت وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر اب ان سے کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہاں وہ بات مختصراً کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آپ کبھی جائیے، وہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں یا مال مویشی چرانے والے ہوتے ہیں، وہ جب اپنے مال کے پیچھے جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے، تو جب تھک جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال اب بکریاں چرائی تھیں، تو اس عصا کے ساتھ وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا اتوقع بہا، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر کے کھڑا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ بکریوں کے لیے درختوں کے پتوں کو جھاڑتا ہوں، اسی ڈنڈے کے ساتھ جو ہے پتوں کو بکریوں کے لیے درختوں سے جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے اب اسے وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو اب پٹخ دیجئے، زمین پر ڈال دیجئے، پھینک دیجئے اپنی اس لاٹھی کو زمین پر۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ حرکت کرنے لگی، تہتز، لہلانے لگی، تو کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو پھینکا تو وہ اس طرح حرکت کرنے لگی جس طرح کہ وہ سانپ لہراتا ہے، اس طرح وہ لہرانے لگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وَلَّ مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کے بھاگے وہاں سے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور نہیں پیچھے انہوں نے دیکھا، پیچھے نہیں مڑے، وہ آگے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو انہیں آواز دی گئی لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، ڈریے نہیں، واپس پلٹ آئیے، ڈریے نہیں۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ اسے دوبارہ پکڑیے۔ یہ پہلی حالت میں
پہلی حالت میں یہ لوٹ آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے پکڑا، وہ پہلی حالت میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس میرے رسول ڈرتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی کا بہت بڑا پیغام تھا کہ ڈرتے نہیں ہیں میرے رسول، آپ ڈریے نہیں، آپ کو رسالت اور نبوت عطا کی گئی ہے. یہیں سے ایک اور چیز بھی ہے کہ اس چند لمحوں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے. اس واقعے سے چند لمحے پہلے بھی انہیں نہیں پتا تھا کہ مجھ کو نبوت اور رسالت ملنے والی ہے. اور یہ نبوت اور رسالت ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. کسب کا مطلب ہوتا ہے کما کر کے بندہ کچھ حاصل کر لے. عہدے ہوتے ہیں دنیا کے، مال ہوتا ہے، وہ انسان کماتا ہے. لیکن نبوت ایسی چیز ہے کہ آپ کما نہیں سکتے، یہ عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مختص کر لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہی ہمارا اور قادیانیت کا سب سے بڑا معاملہ ہے. وہ مرزا کا دعویٰ تھا غلام احمد کا کہ نبوت بھی کسبی چیز ہے، کہ بندہ نوافل ذکر اذکار کرتے 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 ایک دن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. اس سے پھر سوال ہوا کہ آپ کے بعد کا نہیں میں بس پہنچ گیا اور کوئی نہیں آ سکتا. یہ اس کی خیر ایک جہالتیں بہت بڑی تھی. تو اس سے ایک سوال تھا کہ اس سے آپ سے پہلے کیوں نہیں کسی کو؟ ابو بکر بھی تو بڑے مقام پہ پہنچے تھے نا، عمر بڑے مقام پہ پہنچے تھے، عثمان تھے، علی تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو کیوں نہیں ملی؟ وہ کہیں آپ جو کہتے ہیں کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا اتباع کرے کہ وہ اتباع کرتے کرتے اسے نبوت مل جائے، تو کیا ابو بکر نے اتباع نہیں کی تھی؟ عمر عثمان و علی نے نہیں کی تھی؟ سعد و سعید نے نہیں کی تھی؟ طلحہ نے نہیں کی؟ زبیر نے نہیں کی؟ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، جن کی پوری زندگیاں اسی معاملے میں لگ گئی ہیں، ان کو تو نبوت نہیں ملی. وہ پھر قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک آیت پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں وہ نبی بھی بن سکتے ہیں، صدیق بن سکتے ہیں، شہید بن سکتے ہیں، صالح بن سکتے ہیں، اور یہ بہترین ساتھ ہے. حالانکہ یہ اس معاملے میں تھی نہیں، یہ تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کے الفاظ آخر پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت ان کو عطا کرے گا. مقام صدیقیت تک انسان جا سکتا ہے، شہادت، صالحیت، یہ سارے ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت نہیں ہو سکتی. یہ سلسلہ مکمل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. آگے ایک تو یہ ان کو معجزہ دیا گیا، ایک اور اس جگہ پہ معجزہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. 2 کا تذکرہ یہاں پر، ایک کا ہم نے پڑھ لیا عصا کا، دوسرا ان کا معجزہ، اور پھر اس کے ساتھ 7 اور معجزات ان کو دے کر کے بھیجا گیا تھا. ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے میں نے دیکھا ہے آگ کو، عنقریب میں لاتا ہوں وہاں سے تمہارے لیے کسی خبر کو، یا وہاں سے کوئی روشن انگارہ لے کر کے آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ ہم اس آگ کو تاپ سکیں. جب وہ وہاں پہنچے آواز دی گئی کہ بڑی برکت والی وہ ذات ہے جو یہاں آگ میں ہے اور اس کے ارد گرد میں ہے، وہ بڑا پاک ہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے. اے موسیٰ یقیناً میں ہوں اللہ جو غالب اور حکمت والا ہوں. اپنے عصا کو پھینکیے. پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہ لہرا رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، وہ پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگے اور واپس نہ پلٹے. آواز دی گئی ہے موسیٰ ڈریے نہیں، میرے رسول ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے کھانا کھلانے والے، افطار کروانے والوں کے لیے دعا کل پڑھی. اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو بھی اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا. تمہارے پاس روزے دار روزہ کھولیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور تم پر فرشتے دعا کریں، تمہارے لیے فرشتے دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی دعوت دے کوئی، اور کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو، نفلی روزہ، تو وہ افطار کر سکتا ہے. کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنے کے لیے، یا اس کو کہہ دے کہ میں روزے دار، اتنا کہہ دے. اور اگر کوئی بندہ آیا محفل میں بیٹھا
لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اس نے روزہ رکھا ہے، وہ نہیں کھاتا، تو جب تک دوسرے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں گئے، محلے میں جب ایک گھر میں گئے تو جب جا کر کے بیٹھے تو ارد گرد سب کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے گئے۔ اب گھر والوں نے کھجور تھال میں لا کر کے کھجوریں رکھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ساتھ محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے، کھجوریں رکھ دیں، اب سب لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا، وہ نہیں ہاتھ بڑھا رہا، کہا بھئی تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی روزے دار کے روبرو، روزے دار کے سامنے کوئی کھانا کھائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا اپنا ہاتھ روک کے رکھے تو اس کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے سامنے لوگ کھانا کھاتے رہیں، یعنی جتنی دیر تک لوگ کھانا کھا رہے ہیں اتنی دیر تک وہ اس کی جو ہے فرشتوں کی دعائیں اس کے لیے آتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال نفلی روزہ دعوت پر اگر آپ چاہیں، یہ آپ کی دیے ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں، کہا اچھا چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ نفلی روزے کی نیت آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور فرضی روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے پہلے کرنا لازم ہوتا ہے، اور نیت کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔